الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے جن لوگوں کی قسمت میں یہ شرف لکھا تھا کہ وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، ان میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا اور مجھ سے سواری چلی تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسمع یا معاذ، معاذ میری بات سنو. میں نے عرض کیا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیے. پھر وقفہ ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے کہا کہ ساتھ سنو، معاذ سنو. فرماتے تھے میں نے پھر یہی عرض کیا، پھر وقفہ ہوا، پھر تیسری مرتبہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات سمجھائی اور مجھ سے فرمایا کہ معاذ پورے یقین سے یہ بات جان لو کہ اس کائنات میں اللہ اگر تمہیں نفع دینا چاہے تو کائنات کی کوئی قوت اس نفع سے روک نہیں سکتی. اور معاذ اچھی طرح یہ بات سن لو کہ اللہ نے تقدیر میں اگر تمہارا کوئی نقصان طے کر دیا ہے تو پھر پوری کائنات کی قوتیں مل کر بھی تمہارا نقصان نہیں روک سکتی. جفت القلم، تقدیر کا قلم خشک ہو گیا اور کاغذات لپیٹ دیے گئے. معاذ کہتے تھے، پھر مجھ سے فرمایا کہ معاذ اللہ کے ساتھ کسی حال میں شرک نہ کرنا. ان حرک، اگر تم جلا بھی دیے جاؤ اور آگ میں بھی پھینکیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں کی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ محبت کا تقاضا بھی تھا. اور چونکہ معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی تھوڑی تھی، 20-22 برس کے رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے تھے. اور اتنے اچھے حافظ اور اس کردار کے آدمی تھے کہ غالباً اس مسجد قباء میں بنو سلمہ کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امام مقرر کر دیا. یہ مسجد نبوی میں نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور امامت بھی تھی. تو عشاء کی نماز پہلے نفل کی نیت سے یہاں پڑھ لیتے تھے، پھر جا کر فرض کی نیت سے لوگوں کو پڑھاتے تھے. اور معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ جیسی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. ایک آدمی اونٹوں کا چرانے والا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نماز ان کے پیچھے شروع کی اور پھر توڑ دی اور اپنی نماز پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ نافق تھا، تم منافق ہو گئے ہو. اس سے کہا منافق نہیں ہوا، لیکن یہ کچھ معاذ کر رہے ہیں میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. مسجد نبوی گئے اور آپ فاصلہ دیکھیں کیسے طے کیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھا کے فارغ تھے تو ساتھ لیا اور کہا اللہ کے رسول جو امام آپ نے مقرر کیا ہے معاذ ذرا اس کی حالت دیکھیں، اور آپ تشریف لائے مسجد میں اور ابھی تک معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت جاری تھی۔ جب سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا فتان انت یا معاذ، معاذ تم بہت بڑے آزمائش میں ڈالنے والے ہو لوگوں کو، فتان انت یا معاذ، معاذ تم لوگوں کو مشکل اور پریشانی میں مبتلا کرنے والے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے وہ لوگ ہیں جو دن کو کام کرتے ہیں، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول سارا دن اونٹ چراتے ہیں، رات کو اگر اتنی لمبی نمازیں پڑھیں ہمت نہیں پڑتی، تھک جاتے ہیں، یہ معاذ کر کیا رہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ حدیث خود سناتے تھے اور کہتے تھے مجھے شدید ڈانٹ پڑی اور فرمایا فتان انتا، تم تو بہت فتنہ پھیلانے والے شخص ہو گئے۔ اور پھر مجھ سے کہا معاذ عشاء کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو، والشمس وضحاہا پڑھا کرو، واللیل پڑھا کرو، اتنی لمبی سورت۔ معاذ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت سے نہیں ہٹایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی میں صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی کمی انسانی شخصیت میں واقع ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس شخص کی اس غلطی اور اس نقصان سے درگزر کر لیا جائے، سمجھا دیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ اس سے تعلق توڑا جائے بلکہ اس کی باقی صلاحیتوں کی قدر کی جائے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے، کسی انسان میں کوئی ایک برائی دیکھ لی اور ایسی برائی دیکھ لی جس سے دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تو اس برائی کا شہرہ اور پھر اس شخص سے ملنا ہی نہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ سے پیسے نہیں لیتا، آپ کو اس سے نقصان نہیں ہے، محلے کو نقصان نہیں ہے، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، اس کی تنہائی میں ہے، ایک آدمی کو خبر ہو گئی، اب وہ پورے محلے میں مشہور کرے گے شراب پیتا ہے لہذا اس سے تعلق نہ رکھو۔ غلط بات ہے، ایک کمی کمزوری ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو اس بری حرکت سے نجات دے دے۔ یہ تھوڑی ہے کہ باقی جو صلاحیتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں ان سب کو ہم بھول جائیں اور ڈنڈورا پیٹے اور ڈھول بجائیں کہ اس شخص میں یہ خرابی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی میں دو خرابی ہیں، تین ہیں، اور 97% وہ آدمی درست ہے، جھوٹ نہیں بولتا، پیسے میں گڑبڑ نہیں کرتا، معاشرے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ اس انسان کی برائیوں کی تشہیر کی جائے اور اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیا جائے؟ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو نقصان دیتی ہے اور معاشرہ تفریق کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور یہ ثقفی خاص طور پہ ثقیف قبیلہ بنو ثقیف، حجاج ابن یوسف، محمد ابن قاسم، یہ سب لوگ اسی قبیلے کے تھے، بڑے جری، بڑے شجیع، بہت بہادر اور جم جانے والے میدان جنگ میں، اور اتنے ذہین آدمی بنو ثقیف کے تھے۔ ان میں حضرت عمرو ابن حبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب خرابی دیکھیے عمرو ابن حبیب رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا رویہ دیکھیے۔ ابو ماجن عمرو ابن حبیب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، بنو ثقیف سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے، چونکہ یہ طویل عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے، ان کی ایسی تربیت نہیں ہوئی جیسی ہماری ہوئی ہے، لہذا میں خلافت میں ان کو تو کیا ان کی اولاد کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ خلافت اتنی بڑی چیز ہے۔ اور عمرو ابن حبیب رضی اللہ عنہ مسلسل شراب پیتے تھے،
زمانہ جاہلیت میں بھی، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا ہے تو شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اتنی شراب پیتے تھے، اتنا پیتے تھے کہ ایک دن پی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، جبکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے حال احوال پوچھا تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس نے پی ہوئی ہے، تو فرمایا اس کا منہ سونگو۔ انہوں نے کہا عمر امیر المومنین ھذا الذی نہیت عنہ، نہیت عنہ، یہ وہ چیز ہے، ھذا التجسس، یہ تجسس ہے جس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، کہ وہ آپ کام کرنے لگے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور ان کا منہ نہیں سنگوایا، اور حضرت عمر ابن حبیب رضی اللہ عنہ نے شراب پی، پھر حتیٰ کہ شواہد میسر ہوئے، اور 7 یا 8 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پہ حد جاری کی ہے۔ اتنی زبردست شراب پینے والی نہیں چھٹی یہ عادت، حتیٰ کہ شموس ایک لڑکی تھی، نے اس سے عشق ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اسے روک دیا، بڑے بہادر جوان تھے، اس کی گلی میں گئے اور نوکری تلاش کی، ایک مکان بن رہا تھا، کہنے لگے مجھے مزدور رکھ لو، لوگوں کو کیا پتا ان کے کیا ارادے ہیں، اور زبردست شاعر تھے، اتنے اچھے شاعر تھے کہ ان کے بیٹے کی بھی اتنی اچھی شاعری تھی، اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ماں بننا ہو تو ایسے بیٹے جنم دے جیسے یہ ہے اس کا بیٹا، زبردست شاعر۔ شراب کا بھی یہی حال، اور انہوں نے مکان ایک تعمیر ہو رہا تھا، اس میں مزدور لگ گئے، جب مکان کی چھت پڑی تو اوپر کھڑے تھے، چھت دلوا رہے تھے، اور دیکھا شموس کو، اور برجستہ اشعار پڑے اس کے حسن کی تعریف میں، اس کی محبت کی تعریف میں، اور اپنی محبت کا بھی اظہار کیا کہ میں نے تمہارے لیے نوکری کر لی ہے تمہارے محلے میں، آپ کے لیے تمہیں دیکھنے کی طرف تو نکل گئی نا۔ اس کے شوہر نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو جہرہ کو بلایا، اور ابو جہرہ اتنے قوی آدمی تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے مدد لیا کرتے تھے۔ ایک اور آدمی کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ اس کے ساتھ، یہ بہت پینے لگ گیا ہے، اور اس کو ایک بحری جزیرے میں جلا وطن کر رہا ہوں، اور اسے چھوڑ کے واپس آ جانا، اس جزیرے پہ گزارا کرے، نہ اسے تیرنا آتا ہے نہ کشتی ملے گی، تو بس رہے وہیں پہ اور یہ کام نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ ایک مناسب وقت انہیں واپس بلا لیں، اور عمر ابن حبیب رضی اللہ عنہ جب لے کے یہ دونوں چلے ہیں انہیں سمندر کی طرف، تو تھے تو یہ بڑے ذہین، انہوں نے بڑی تعریف کی اور تلوار لے لی ان سے، ابو جہرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کسی سے۔ انہوں نے جب دیکھا ان کے پاس تلوار آ گئی تو دونوں بھاگ کھڑے ہوئے، ان کا یہ تو مار دے گا ہمیں، اب ہم تو اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کی ذہانت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جا کے کہا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا کہ تم لوگوں نے اسے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ وہاں سے بھاگے ہیں اور قادسیہ چلے گئے۔ قادسیہ میں جنگ ہو رہی تھی، اور سعد رضی اللہ عنہ امیر تھے اور جنگ کروا رہے تھے، اور قادسیہ کی جنگ عالم اسلام کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، اور سعد رضی اللہ عنہ اسی پہ اتنی بڑی فتح، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تعریفی جملے سعد کے لیے کہے، اور جا کر یہ سعد رضی اللہ عنہ سے ملے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ یہ عمر ابن حبیب بھاگ کر اب تمہارے پاس آیا ہے، عمر ابن حبیب ملے تو اسے قید کر۔ چنانچہ حدیث کی ساری کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عمر ابن حبیب کو دیکھنے گئے تو یہ پھر پی رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قید کر دیا، اور لڑائی زوروں پر تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اور اسے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ آخر کیا ہے، اتنا آدمی شراب میں مست ہو جائے۔ اور ابو مہجن نے جب دیکھا میدان جنگ اور لوگ لڑ رہے ہیں اور سر کٹ رہے ہیں،
تو جو ہمت اور جذبہ تھا اس نے جوش مارا اور برجستہ اشعار کہے کہ میں قید میں ہوں اور حال یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اور بلایا سلمہ کو جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اور کہا مجھے گھوڑا دے دو، میں اللہ کی قسم وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مر گیا تو ختم ہو گئی بات، واپس آ گیا تو خود بیڑیاں پہن لوں گا، آپ کو وعدے پہ بالکل اطمینان ہونا چاہیے، مجھے ایک مرتبہ جانے دیں۔ سلمہ نے کہا میرے شوہر نے قید کیا ہے، میں تو اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اشعار پڑھے اور سلمہ جو تھی وہ بہت پڑھی لکھی تھی، سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ اشعار سمجھ گئیں اور رونے لگی اور جذبات سے مجبور ہو کے انہوں نے کہا اچھا میں گھوڑا دیتی ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا وہ گھوڑا دو جو سعد رضی اللہ عنہ کا چیف کا گھوڑا، اور اتنا زبردست اس پہ بیٹھے اور منہ کو لپیٹا اور جنگ میں جا گھسے، اور جب لڑائی شروع کی ہے اور مارنا شروع کیا انہوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ملک من الملائکہ، یہ تو اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہماری نصرت کے لیے۔ سعد رضی اللہ عنہ پہلے دن چونکہ زخمی ہو چکے تھے اس لیے یہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر، جنگ لڑوا رہے تھے، کمانڈر تھے، آ کر دیکھ رہے تھے کہاں، اور ان کی جو نظر پڑی تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کون فرشتہ آ گیا ہے ہماری مدد کو؟ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ابو محجن عمر ابن حبیب ہیں، اور گھوڑا دیکھتا ہوں تو میرا ہے، اگر یہ میرا گھوڑا ہے تو وہ تو قید میں ہے، یہ کون ہے؟ اور اگر یہ وہی ہے تو میرا گھوڑا اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ حتیٰ کہ سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ نہیں کر سکے اور جنگ جیت کے ابو محجن رضی اللہ عنہ واپس آئے اور بیڑیاں پہن۔ سعد رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی کمر پہ جو ان کے زخم پہلے سے لگ گئے تھے پہلے مارکے میں صاف کرائے، دھلایا، پٹی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، ان کی بیوی سلمہ نے کہا ان کا کیا ہوا ہے؟ ان کا آج میں میدان جنگ میں دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تو اسے سارا قصہ بتایا اور سعد رضی اللہ عنہ بلایا اور گلے لگا لیا اور فرمایا کہ ابو محجن لا احدک بعد ابدا، میں تو کم سے کم تمہیں کبھی حد نہیں لگاؤں گا، آج تو اللہ نے تمہارے ذریعے میں فتح دے دی، میں تم پہ حد نہیں جاری کروں، یعنی امیر المومنین کریں تو کریں، میں نہیں کروں۔ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ نے گلے لگا لیا، انہوں نے کہا لا اشرب بعد ھذا ابدا، اللہ کی قسم پھر آج کے بعد میں شراب بھی نہیں پیوں۔ اتنے شجاع اور بہادر تھے۔ اور ابو محجن رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا دیکھو جب میری امت اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے لگے اور جب میری امت علم نجوم پر عمل کرنے لگے اور جب میری امت میں با اقتدار حکمران بادشاہ یہ ظلم کرنے لگے تو بس سمجھنا موت آ گئی، بس سمجھنا ختم ہو گئی اب زندگی۔ روایت کرتے تھے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک کمزوری تھی انسان میں ہوتی ہے، اسی لیے تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ آخری معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد کسی سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی، امیر المومنین بہت خوش ہوئے اور حتیٰ کہ انہیں بھیجا، کہا جہاد کرو، آذربائیجان میں آپ کے شہید ہو گئے۔ اس کی انسانی زندگی میں شخصیت میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اسلام میں کہتا ہے اس سے درگزر کرو، صرف نظر کرو، سمجھا دو، اور بس اس کے بعد اس کی عیسائیوں سے صلاحیتوں سے کام لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قرآن بہت اچھا لگتا تھا، بہت پڑھتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی پڑھاؤ، تمہارے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہیں کام کرنا ہوتا ہے، مزدور ہیں، ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، بیمار ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ خود یہ حدیث سناتے تھے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، اور آپ نے فرمایا معاذ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس امت میں کبھی بھی شرک نہیں آنا چاہیے، اس شرک کو روکنا ہے۔ ان کا اللہ کے رسول ضد نہیں اور نصیحت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں مسلسل ارشاد فرمایا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے،
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے تو یہ معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ میں معاذ کو کہیں نہیں بھیج سکتا, مجھے اس کے فتوے کی ضرورت ہے, اور آخر کار لیکن مجبور ہو گئے اور کہا بڑی جنگ ہے جاؤ, اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے. پھر انہوں نے طلب کیا ہے بیت المقدس کی فتح پہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے بیت المقدس چابی لینے, اور جب واپس وہاں ٹھہرے قیام کیا تو ایک تھیلی دی جس میں 400 دینار تھے اپنے ایک نوکر کو, اور کہا ابو عبیدہ کو دے آؤ. وہ گیا دینے, فرمایا دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ 400 چاندی کے سکے لے کے اپنے کمرے سے نکلے اپنے خیمے سے, اور کہا بلاؤ غریبوں کو, اور اس کو درہم دے رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں, اور ساری خالی کر کے انہوں نے کہا امیر المومنین سے کہنا وصلہ اللہ ورحمہ, اللہ امیر المومنین کو عزت دے, اپنے قریب کرے, اور اللہ ان پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. انہیں کہنا بڑا شکریہ ان کا, انہوں نے پیسے دیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے غلام کو کہا یہ لو تھیلی اور جاؤ معاذ کو دو, دیکھو کیا کرتے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ نکلے اور یوں ہی کہا فلاں کو بلاؤ, فلاں سپاہی کو, فلاں سپاہی کو, سب کو پیسے تقسیم کیے. 2 بیویاں تھی, ایک بیوی نے کہا مجھے بھی کچھ دے دیں, تو فرمایا پہلے بتاتی زیادہ دے دیتا. 2 آخری درہم تھے بیوی کو دیے, تھیلی خالی ہو گئی. اور ٹھیک کوئی جملہ کہا ان کا وصلہ اللہ, اللہ امیر المومنین کو اپنا قرب نصیب کرے, اور رحمہ ہو, اور اللہ امیر المومنین پہ رحم فرمائے. میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. وہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہم نے رپورٹ دی کہ یہ ہوا ہے, تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو تم ایسے ہی دیکھو گے کہ ہم اپنے مال کو غریبوں پہ خرچ کر دینا, لوگوں کو دے دینا, یہ اصل دین سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی. معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیزیں بتلائیں, آئندہ انشاءاللہ پھر ان کا ذکر.